السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، خلاصہ تراویح کی اس مجلس میں ایک بار پھر سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج کی اس مجلس میں ہم پارہ نمبر 16 کا تذکرہ کریں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پارہ نمبر 16 کی آیت نمبر 82 تک ہم گفتگو کر چکے ہیں، جو گفتگو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سے متعلق تھی۔ آگے آیت نمبر 83 سے 98 میں اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین بادشاہ کا تذکرہ کیا ہے۔ ذوالقرنین ایک ایسے بادشاہ تھے جو ایمان والے تھے۔ اللہ نے ان کو مشرق و مغرب کی پوری بادشاہت عطا کر دی۔ وہ مغرب میں گئے، پورا علاقہ فتح کر دیا کہ اس کے بعد دنیا ختم۔ وہ مشرق میں، ایسٹ میں گئے، پورب میں گئے تو پورا علاقہ فتح کر لیا، وہاں کی پوری دنیا ختم۔ لیکن حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، جب پورب میں پہنچے، آخری بالکل حد پر، سرحد پر پہنچے، تو وہاں ایک ایسی قوم سے ملاقات ہوئی جو ننگی رہا کرتی تھی۔ تو ان لوگوں نے ذوالقرنین بادشاہ سے شکایت کی کہ یہاں یاجوج ماجوج کی قوم رہتی ہے جو زمین میں فساد مچاتی ہے اور ہم لوگوں کو ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ تو ذوالقرنین بادشاہ نے اپنی پاور اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے ایک دیوار کھڑی کر دی اس قوم کے درمیان اور یاجوج ماجوج کے درمیان، تاکہ یاجوج ماجوج ادھر نہ آ سکیں۔ انہوں نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما، اور اس کے بعد کہا آتونی زبر الحدید، لوہے کی چادریں لے کر کے آؤ۔ لوہے کی چادریں لائی گئی، بڑی بڑی پرت، اور اس کو کھڑا کیا گیا۔ حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا، جب اس کو برابر کر دیا گیا، آگ بھڑکائی گئی اور اس میں پیتل اور تانبا پگھلا کر کے وہ جو ہے ان لوہے کی دیوار پر اور اس کی چادروں پر ڈال دیا گیا۔ اور پھر ذوالقرنین بادشاہ نے کہا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، نہ ادھر آ سکتے ہیں، نہ ہی نقب لگا سکتے ہیں، نہ ہی اس دیوار کو پھاڑ سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں۔ قال هذا رحمت من ربی، کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرا رب کا وعدہ آ جائے گا تو اللہ رب العالمین یاجوج ماجوج کو یہاں سے نکال دے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ یاجوج ماجوج کا نکلنا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی یہ قوم جو فتنہ اور فساد مچانے والی قوم ہے، یہ لوگ روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا جو سردار ہوتا ہے اس نے سب کو کام پر لگا رکھا ہے۔ سارے لوگ دیوار توڑتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے، ان کا جو لیڈر، جو سپروائزر ہوتا ہے، وہ آتا ہے، کہتا ہے رہنے دو، یہیں پر کام ختم کر دو، کل جو ہے دوبارہ بقیہ حصے کو ہم توڑ لیں گے۔ وہ انشاءاللہ نہیں کہتا ہے۔ دوبارہ سے جب وہ آتے ہیں صبح میں، وہ دیوار پھر سے اپنی جگہ پر آ جاتی ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے، اور پھر سے یہ لوگ کوشش کرتے ہیں، پھر سے شام ہوتی ہے، پھر سے سپروائزر کہتا ہے رہنے دو، باقی حصہ کل کر لیں گے، انشاءاللہ نہیں کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سلسلہ چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت قریب ہوگی، اللہ کا حکم آئے گا اور اس دن سپروائزر آئے گا اور کہے گا رہنے دو، بقیہ حصہ ہم کل صبح انشاءاللہ توڑ لیں گے۔ تو دوبارہ دوسرے دن آئیں گے تو دیوار کو پہلی حالت پر، یعنی جو جس حالت پر چھوڑ کر گئے تھے اسی حالت پر پائیں گے، اور بقیہ حصہ توڑ کر ان کی پوری قوم نکل جائے گی۔ یاجوج ماجوج انسانوں میں سے ہیں، یہ جو ہے باہر نکلیں گے، اور نکلنے کے بعد بحر طبریہ کا پانی ان کی آدھی فوج پی جائے گی، زمین میں فتنہ اور فساد مچائیں گے۔ لیکن بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے اللہ رب العالمین انہیں ہلاک و برباد کر دے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں کام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کاموں کا بہت اچھا رزلٹ قیامت کے دن ہمیں ملے گا۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے، لیکن ان کاموں کے کرنے کی بنیاد ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے ان کے اعمال کا خسارہ، گھاٹا اور نقصان ان کو ہوگا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو نیک عمل کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کرتے ہیں،
ہیں؟ یہ کون لوگ ہوں گے جو نیک عمل تو کرتے ہیں لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں کرتے؟ یہ کون لوگ ہوں گے جو نیک عمل تو کرتے ہیں لیکن اس میں بدعات کو شامل کر دیتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہوں گے جنہوں نے نیک کام تو کیا لیکن بعد میں اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دھرم اختیار کر لیا؟ تو ایسے تمام لوگوں کے دنیا میں کیے گئے نیک اعمال کا آخرت میں انہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ آگے اللہ نے اپنی تعریف ذکر کی ہے اور کہا کہ اگر پورے سمندر کے پانی کو انک بنا لو، سیاہی بنا لو اور اللہ کی تعریف کے کلمات لکھو، اسی چیز کو اللہ نے سورہ لقمان پارہ نمبر 21 میں بھی بیان کیا ہے کہ درختوں کو قلم بنا لو اور سمندر کے پانی کو سیاہی بنا لو، اللہ کی تعریف کے کلمات لکھو، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، تو تمام سیاہیاں ختم ہو جائیں گی لیکن میری رب کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ گرچہ آپ اسی جیسے اور سمندر کے پانی کو انک بنا لو پھر بھی اللہ کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ فسبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اس سورہ جو سورۃ الکہف چل رہی ہے، اس سورہ کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر کی ہے، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، میرے اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک معبود ہے، لہٰذا اللہ پر ایمان رکھو، ایمان کے ارکان کو تسلیم کرو، اس لیے کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، شرک نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو بہترین رزلٹ ملنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 19۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں پارہ نمبر 3 کے حوالے سے، لیکن وہ مسلسل دعا مانگ رہے تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب انی وہن العظم منی، اے اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، بوڑھی بظاہر بانجھ نظر آتی ہے، لیکن اے اللہ پھر بھی میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ چپ کے اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ ایک دن اللہ نے خوشخبری سنائی، کہا آپ کے ہاں بچہ ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور انہوں نے کہا اللہ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہی اللہ کا حکم ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ نشانی اللہ نے بنا دی کہ اے زکریا آپ کی زبان 3 دنوں کے لیے بند ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد ان کے ہاں اولاد ہوئی۔ آیت نمبر 12 سے 15 میں اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، انہیں اللہ رب العالمین نے جو ہے مختلف طرح کی صفات اور خوبیاں عطا کی تھی، لیکن بعد میں انہیں کیا کیا؟ یہودیوں نے قتل کر دیا، جیسا کہ حدیث وغیرہ کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ آیت نمبر 16 سے لے کر کے 37 میں اللہ نے مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ مریم کون ہے؟ عمران کی بیٹی، اور زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے ہی پرورش کی تھی، بچپن میں کفالت کا پورا انتظام کیا تھا۔ مریم علیہ السلام اپنی قوم سے ہٹ کر کے ایک جگہ جا کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ ایسے ہی ایک دن وہاں موجود تھی کہ اچانک ایک انسان آیا۔ یہ انسان دراصل فرشتہ تھا، جبریل امین علیہ السلام تھے۔ مریم نے دیکھا تو کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو متقی ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا انما انا رسول ربک، میں آپ کے رب کا رسول ہوں، یعنی میں ایک پیغام لے کر کے پیغام لانے والا ہوں۔ میں کہا کیا پیغام ہے؟ کہا لیہب لک غلاما زکیا، تاکہ آپ کو ایک بہترین بچے کی خوشخبری یا ایک بہترین بچہ میں دے سکوں۔ انا یکون لی غلام، میرے یہاں بچہ، ولم یمسسنی بشر، آج تک کسی انسان نے چھوا نہیں، ولم اک بغیا، میں زانیہ فاحشہ اور بدکار بھی نہیں ہوں۔ قال کذالک، کہا ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک، اور آپ کے رب نے کہا ہوا علیہ ہین، یہ کام میرے لیے آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اللہ نے کہا کہ میں اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتا ہوں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ بہرحال اللہ کے حکم سے جبریل امین علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک مارا، وہ حمل سے ہو گئیں، اور پھر جب حمل سے ہو گئیں تو ایک الگ جگہ میں آ کر کے بیٹھ گئیں، اور جب پیدائش کا وقت آیا، عام عورتوں سے ہٹ کر کے مفسرین نے لکھا ہے 9 مہینے کا وقت نہیں لگا بلکہ چند دنوں میں ہی ان کے ہاں پیدائش کا وقت آ گیا۔ اللہ کا حکم تھا، درد ذہ کا وقت آیا، پیدائش کا مرحلہ آیا، تو ایک کھجور کے درخت کا ٹیک لگا کر کے وہ بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں قالت یا ویلتا، کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش پہلے ہی مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، مجھے بلا دیا جاتا کہ مریم نام کی بھی کوئی خاتون ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہمیں زندگی بڑی عجیب و غریب لگتی ہے، لگتا ہے کہ مر جاؤں، لیکن نہیں،
اللہ نے آپ کے لیے کیا فیصلہ کر رکھا آپ نہیں جانتے، حالات پر صبر کریں۔ انہوں نے یہ سوچا، دماغ میں بات آئی، کہا بھی اے کاش مر گئی ہوتی اور لوگ مجھے بھول جاتے۔ آواز آئی اللہ تحزنی، پریشان نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے لیے یہاں پانی کا انتظام کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ کھجور جس کے تنے کا ٹیک لگا کر کے آپ بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے تنے کو پکڑ کر کے ہلائیے، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ آپ کو تازہ کھجور دے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، کھاؤ پیو، وَقَرِّ عَيْنَ، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، کسی انسان کو دیکھو ملاقات ہو تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے نہ بولنے کی نظر مانی ہے، لہٰذا میں بھول کر کے بھی بات نہیں کروں گی۔ بہرحال پیدائش ہو گئی تو کچھ لمحے گزرے اور پھر اپنے بچے کو لے کر کے قوم والوں کے درمیان آئی۔ قوم والوں نے دیکھا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم یہ کیا، اتنا بڑا بلنڈر، یہ کام کیا کیا ہے تم نے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تمہارا باپ بدکار برا، نہ تمہاری ماں بری بدکار اور زانیہ فاحشہ تھی، تو تم نے یہ حرکت کیسے کر لی؟ فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا بچے کی طرف، پوچھو اس سے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے وہ لوگ اے مریم پاگل ہو گئی ہے، اس بچے سے ہم کیسے بات کریں گے، بچہ گود میں، اور پتہ نہیں گود کا بچہ نہیں بولتا۔ گفتگو چل رہی تھی، بچہ بول پڑا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا، مجھے مبارک بنایا جہاں کہیں میں رہوں، اور مجھے صلاۃ کا زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ ہوں، اور اس بات کا حکم دیا وبرم بوالدتی، اور اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ یہ تذکرہ اللہ نے کیا، اور تذکرہ کرنے کے بعد کیا کہا؟ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ یہ بچہ کون؟ عیسیٰ ابن مریم، اور یہی ان کے تعلق سے بات سچی ہے۔ بہت سے لوگ الگ الگ کہانیاں گڑھتے ہیں، وہ باتیں سچی نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ یہودی مریم علیہ السلام کو زانیہ کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے، یہودی یہ الزام لگاتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ڈرو یوم الحسرہ سے، حسرت والے دن سے، یعنی قیامت کے دن سے۔ قیامت والے دن کو حسرت کا دن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس دن نیک لوگ بھی حسرت کریں گے کہ اے کاش ہم نے اور نیکی کی ہوتی تو جنت میں اور مقام مل جاتا، اور بڑا مقام۔ اور جہنمی حسرت کریں گے، اے کاش دنیا میں اچھا کام کیا ہوتا تو آج جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو نیک لوگوں کے لیے بھی حسرت، اور برے لوگوں کے لیے بھی حسرت، جنت والوں کے لیے بھی حسرت، اور جہنم والوں کے لیے بھی وہ قیامت کا دن حسرت اور افسوس کا دن ہوگا۔ آگے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ باپ جو ہے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، بتوں کو بناتے ہیں، بتوں کو بیچتے ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو سمجھایا، بڑی محبت سے سمجھایا، پیار سے سمجھایا، مختلف حوالوں سے سمجھایا۔ باپ نہیں مانے، بلکہ الٹا دھمکی دی، اور دھمکی دے کر کے نکال دیا، کہا باز نہیں آئے تو پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ آگے اور کئی نبیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کا، ان کے بھائی ہارون کا، اسماعیل علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کا، اور ان سب کے بارے میں اللہ نے کہا یہ نیک لوگ تھے، ہمارے نبی تھے، پیغمبر تھے۔ اچھا، ان کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ ایک بڑی عجیب بات کہی اللہ نے، فخلف من بعدہم خلف، یہ سارے نیک لوگ تھے، دنیا میں آئے چلے گئے، لیکن اس کے بعد کچھ نالائق لوگ دنیا میں آ گئے۔ اضاعوا الصلاۃ، یہ نالائق کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا، نماز نہیں پڑھے۔ واتبعوا الشہوات، نالائق کیوں تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی خواہش کی اتباع کی، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزاری۔ تو کیا ہوگا ان کا انجام؟ فسوف یلقون غیا، بہت جلد ان کو غی میں ڈالا جائے گا، جو جہنم کی ایک وادی ہے۔ آگے ایک جملہ آپ کو بتاؤں، ایک جملہ کیا ہے؟ بڑا حوصلہ دینے والا جملہ۔ بعض دفعہ آپ کو کوئی ستاتا ہے، کوئی جو ہے مضبوط آدمی آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ کی کسی چیز پر قبضہ کر لیتا ہے، آپ چاہ کر کے بھی نہیں لے پاتے۔ یاد رکھیں سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا رب بھولتا نہیں ہے۔ کوئی آپ پر ظلم کرے تب بھی یاد رکھیں کہ رب بھولتا نہیں ہے، اور آپ کا ارادہ اگر کسی پر ظلم کرنے کا ہے تب بھی یاد رکھیں کہ رب بھولتا نہیں ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، رب نہیں بھولتا، اور رب ایسی تمام تر چیزوں کا، ایسے تمام تر ظلم کا بدلہ ایسے بندے سے لے گا، ضرور لے گا جو بندہ ظالم ہے، اور مظلوم کو اس کا حق اللہ دلا کر کے رہے گا۔ اسی میں اللہ نے ایک چیز اور کہی کہ اللہ آسمان و زمین کا رب ہے۔ هل تعلم له سمیا، کیا اس کے برابر کسی کو جانتے ہو؟ تو بتاؤ، اگر کوئی ہے اس کے برابر، کوئی نہیں ہے اس کے برابر۔ اللہ نے آگے پل صراط کا تذکرہ کیا ہے کہ ہر بندے کو وہاں سے گزرنا ہے، ہر بندے کو، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے۔ اب سوچو، اگر اعمال اچھے ہیں
تب تو گزر پاؤ گے، لیکن اعمال اچھے نہیں ہیں تو لڑک جاؤ گے اور جو ہے جہنم کے اندر گر جاؤ گے، اس لیے اپنے انجام کی فکر کرو۔ آگے اللہ نے یہ بات بھی بیان کی ہے، مختلف حوالوں سے اللہ نے ہدایت کا اور نیکی وغیرہ کا تذکرہ کیا، قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی ضمن میں اللہ نے بات کہی کہ لوگ اللہ کے تعلق سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹا بنا لیا۔ یہ اتنی بڑی غلطی ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ اور چورا چورا ہو سکتا ہے۔ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، اس بات کی وجہ سے کہ لوگوں نے اللہ کے لیے لڑکا بنا لیا، نہیں بنانا چاہیے۔ اور یاد رکھو جو بھی کام کر رہے ہو اس کا حساب ہوگا، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر ایک کو قیامت کے دن اکیلے اکیلے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے پاس جا کر کے حساب و کتاب دینا ہے۔ یہاں پر سورہ مریم مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے، اس سورہ کی پہلی ہی آیت ہے طٰہٰ۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی کا نام ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں کہ نبی کا نام ہے، تو بہرحال حروف مقطعات میں سے جن کا معنی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، تو اس جو ہے لفظ کے نام پر اس سورہ کا نام ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے قرآن کا تذکرہ کیا، اپنے اسماء و صفات کا تذکرہ کہ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اور پھر آیت نمبر 9 سے لے کر کے 99 تک، آیت نمبر 9 سے 99 تک موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے تقریباً باتیں وہی ہیں جو اس سے پہلے ہم پارہ نمبر 9 کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی جانب بھیجا، لیکن اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پر بلایا، اور موسیٰ علیہ السلام جب اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے تھے انہوں نے آگ دیکھی تھی، آگ دیکھ کر کے وہ آگ حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، طور نامی پہاڑ پر۔ وہاں اللہ کی طرف سے آواز آئی تھی انی انا ربک فاخلع علیک، آپ ایک مقدس جگہ میں آئے موسیٰ، آپ اپنے جوتے نکال دیجئے، میں آپ کا رب ہوں، آپ کو پکار رہا ہوں، میں نے آپ کو چن لیا ہے، میں نے آپ کو نبی بنا دیا، اور یہ بات یاد رکھیں میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا نماز قائم کریں، میری عبادت کریں اور میرا ذکر کریں، اور یاد رکھیں قیامت آنے والی ہے، یاد رکھیں قیامت آنے والی ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دے دی، لاٹھی دے دی، ید بیضا دے دیا، اور کہا اذهب الى فرعون انه طغى، آپ فرعون کے پاس جائیے، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ایک غلطی ہوئی تھی، ایک قبطی کو مارا تھا جس کا تذکرہ ہم پارہ نمبر 19 میں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کئی ایک دعائیں جو کی، ان دعاؤں کو قبول کیا۔ انہوں نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے، میری زبان میں گرہ لگی ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے مفسرین نے وجوہات بیان کی کہ بچپن میں انہوں نے کوئلہ کھا لیا تھا یا جو بھی وجہ رہی ہو، تو اس کی وجہ سے ان کی زبان سے الفاظ اٹک اٹک کر نکلتے تھے، تو کہا میری زبان کو گرہ کو کھول دے، اور کہا کہ میرے معاملے کو میرے لیے آسان کر دے، ایک بڑے مشن پر فرعون کے پاس جا رہا ہوں، اللہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کے گرے کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ اور اتنا لمبا سفر ہے، ایک بڑے بادشاہ کے پاس جانا ہے، اور تو میرے سپورٹ کے لیے، میرے ساتھ کے لیے میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا دے تاکہ ہم ایک ساتھ رہیں، مضبوط رہیں، اور اللہ ہم تیرا ذکر کریں۔ اللہ نے ساتھی بنا دیا اور کہا اے موسیٰ یاد کیجئے بچپن میں ہم نے آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، کیسے حسن سلوک کیا تھا اس کا تذکرہ پارہ نمبر 20 میں انشاءاللہ ہم کریں گے کہ کیسے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر احسان کیا تھا، اور بچپن میں کیسے ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے نیکی کی تھی اور ان کے ساتھ جو ہے بہتر رویہ اللہ نے اختیار کیا تھا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور فرعون کے سامنے جا کر کے دعوت توحید رکھی، لیکن جانے سے پہلے اللہ نے یہ نصیحت بھی کی تھی فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ اے موسیٰ ہارون جاؤ اور فرعون سے نرمی سے بات کرو۔ نرمی سے بات کرو گے کیا فائدہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ یہ دونوں گئے اور فرعون کے پاس پہنچے، دعوت توحید رکھی، رب کا تعارف کرایا، اس نے سوال کیا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو بہتر طریقے سے اس کا حق دیا ہے، جس نے آسمان و زمین بنایا ہے۔ تو فرعون نے پوچھا پہلے کے لوگوں کی حالت کیا رہی، یعنی پہلے کے لوگوں کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو موسیٰ اور ہارون نے کہا، یا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ان تمام لوگوں کے بارے میں میرے رب کو معلوم ہے، اور میرا رب بخوبی جانتا ہے، میرا رب بھولتا نہیں ہے، میرا رب بھٹکتا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سوالات ہوئے اور پھر جادوگروں سے مقابلہ ہوا جس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے اس سے پہلے پارہ نمبر 9 کے حوالے سے
کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ گفتگو پوری ختم ہوئی اور اللہ رب العالمین نے اسی ضمن میں جو ہے جادوگروں کا تذکرہ کیا ہے، سامری کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے فرعون کے ہلاکت و بربادی کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، یہ ساری گفتگو جب ختم ہوئی تو اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا آیت نمبر 102 سے لے کر کے 113 میں۔ قیامت قائم ہوگی، اس کا منظرنامہ ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، سور میں پھونک مارا جائے گا، تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور جو ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، پہاڑوں کو اللہ چورا چورا کر دے گا، زمین بالکل صاف شفاف چٹیل میدان ہو جائے گی، آپ اس میں کوئی اونچ نیچ جو ہے نہیں پائیں گے، اور ایسے ہی تمام لوگ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، کسی کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہوگی سوائے پھسپھسانے کے، اور جو ہے پھسپھساہٹ کی آواز آ رہی ہوگی اور کوئی نہیں بول رہا ہوگا، تمام چہرے اللہ کے لیے جھکے ہوں گے۔ یہ دن قیامت کا دن ہوگا اور یہ دن بڑا خطرناک دن ہے۔ آیت نمبر 114 میں اللہ رب العالمین نے بات بیان کی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا اللہ نے سکھائی، اور وہ ہے زیادتی کی دعا۔ اللہ نے کسی بھی چیز میں اضافے اور زیادتی کی دعا نہیں سکھائی سوائے ایک چیز کے، اور وہ چیز کیا ہے؟ علم ہے۔ اللہ نے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، تو ہمیں بھی علم میں اضافے کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی پیدائش اللہ نے کی، ان کی تخلیق کی، اور پھر ابلیس نے کیسے ان کو بہکایا، ان کی بیوی حوا کو بہکایا اور کیا کہہ کر کے بہکایا، یہ پوری تفصیلات ہم پارہ نمبر 8 میں بیان کر چکے ہیں، آپ وہاں پر سن سکتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 124 سے 127 میں ذکر سے اعراض کا انجام، یعنی اللہ کے ذکر سے، قرآن سے، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا انجام ذکر کیا، دنیاوی سزا بھی اور آخرت کی سزا بھی۔ دنیا میں سزا کیا ملے گی؟ جو بندہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اللہ کہتے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی دنیا کی زندگی ہم تنگ کر دیتے ہیں، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ ایسے بندے کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، وہ کہے گا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے میرے رب آج تو نے مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جبکہ دنیا میں دیکھ سکتا تھا۔ اللہ کیا کہے گا؟ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، ایسے ہی ہماری آیتیں نشانیاں دنیا میں تجھے ملی، ہمارا پیغام ملا، ہماری قرآن کی کتاب کی باتیں ملی، فَنَسِيتَهَا، تو بھول گیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تجھے بھی بھلا دیا گیا، حساب برابر۔ اللہ کہتے ہیں اسی طریقے سے ہر جو ہے ظلم کرنے والے کو، تجاوز کرنے والے کو، حد سے آگے بڑھنے والے کو ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں، اور وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، ڈینجر ہے، برباد کرنے والا ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اس سورہ اور اس پارے کے اخیر میں اللہ نے آیت نمبر 130 میں یہ بات ذکر کی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا الٹا سیدھا جو بھی آپ کے تعلق سے بولتے ہیں، اس طرف توجہ مت دیجیے، صبر کیجیے، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کیجیے، اور کیا کیجیے؟ یعنی لوگوں کی طرف سے اگر آپ کو کچھ سننے مل رہا ہے اس کی پرواہ مت کیجیے، صبر کیجیے، اپنے کام پر ڈٹے رہے، اچھا کام کر رہے ہیں ڈٹے رہیے، برا کام کر رہے ہیں چھوڑ دیجیے اس کو، یا برے کام سے بچے ہیں تو برے کام سے بچتے رہیے، ڈٹے رہیے اسی پر، صبر کیجیے، رکے رہیے، اور کیا کیجئے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، رات میں اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، جب بھی موقع ملے، جب بھی آپ بیدار ہوں تو غفلت کا شکار مت ہوئیے، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیجئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آیت نمبر 132 میں اللہ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ نماز قائم کیجئے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، خود بھی اسی پر جمے رہیے۔ لا نسألک رزقا، نماز کے بدلے ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، یعنی نماز پڑھنے سے ہمارا فائدہ نہیں، یعنی اللہ کہتے ہیں ہمارا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ جو نماز پڑھے گا، جو عبادت کرے گا، اسی کا فائدہ ہوگا۔ نحن نرزقک، ہم تو روزی خود تمہیں دیتے ہیں، ہم تم سے کوئی اجرت محنتانہ نہیں مانگ رہے، یا جو ہے ہم نماز کے بدلے تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو خود تمہیں روزی دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور آخرت میں اچھا انجام متقیوں کا ہونے والا ہے۔ تو جو لوگ اچھائی کے راستے پر ہیں، عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں، اور جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آنے والے حالات پر صبر کرتے ہیں، صبح شام اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام آخرت میں بہتر ہونے والا ہے، اور ایسے ہی لوگ تقویٰ والے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ دنیا میں اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں دیکھا جائے گا، اللہ کہتے ہیں قل کل متربص فتربصوا،
تمام لوگ انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار کیجیے. فستعلمون، بہت جلد تم سب کو معلوم ہو جائے گا، من ہوا اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کہ صحیح راستے پر کون لوگ ہیں، ہدایت پر کون لوگ ہیں، اور گمراہی اور ضلالت پر جہنم والے راستے پر کون لوگ ہیں. بہت جلد تمہیں اس چیز کی جانکاری ہو جائے گی. یہ پارہ نمبر 16 کے حوالے سے مختصر گفتگو جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان باتوں کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.